بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت و طیبہ۔ جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، آپ نے 5 افراد کا اپنے جانشین کے طور پر تعارف کرایا۔ وہ 5 افراد یہ تھے: آپ کے فرزندان جمنت عبداللہ معروف بے افتح، آپ کے دوسرے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور محمد بن سلیمان۔ بنی عباس کی جانب سے مدینہ کا گورنر آپ کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون، اور 5واں فرد خود بنی عباس خلیفہ منصور دوان کی۔ یہ ترکیب عجیب تھی، لیکن بعد میں وہ اسباب کے جو سبب بنے تھے کہ امام علیہ السلام نے ان 5 افراد کا جانشین کی حیثیت سے تعارف کرایا، واضح ہو گئے۔ جس وقت منصور کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، بہت شدت کے ساتھ رویا اور کہا، اب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی مانند علم و عبادت و زہد و پاک دامنی میں کہاں تلاش کریں گے؟ لیکن اسی وقت ایک مخصوص خط مدینہ کے گورنر محمد بن سلیمان کو لکھا۔ اس خط کا مضمون اس طرح تھا کہ اگر امام علیہ السلام نے کسی خاص فرد کو اپنا جانشین مشخص فرمایا ہے، اس کو طلب کر اور فوراً اس کی گردن قلم کر دے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین قتل کر دیا جائے۔ محمد بن سلمان نے اس خط کو حاصل کرنے کے بعد اس طرح جواب دیا: امام علیہ السلام نے 5 افراد کو جانشین بنایا ہے، ان میں سے کس شخص کو قتل کروں؟ منصور نے جس وقت محمد بن سلمان کا جواب پڑھا تو کہا کہ ان سب کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عقل مندانہ وصیت کے ذریعے اپنے حقیقی و شرعی وصی کی جان منصور کی جانب سے محفوظ کر لی، لیکن مذہبی افراد اس راز کی حقیقت تک پہنچ گئے۔ بطور مثال، کوفہ میں مذہبی رہبروں میں سے ایک جناب ابو حمزہ شمالی نے کوفہ سے باہر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی قبر کے کنارے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر کچھ لوگوں کے درمیان سنی۔ انہوں نے اس خبر کے پاتے ہی ایک عمیق آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے، کہا، کیا امام علیہ السلام نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ وہ شخص جو امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر لایا تھا، اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور دوسرے بیٹے موسیٰ اور ابو جعفر منصور کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ ابو حمزہ مسکرائے اور کہا، خدا کا شکر کہ اس نے ہماری راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی اور حضرت کے بڑے بیٹے کی معرفت ہم کو عطا کی اور حضرت کے چھوٹے بیٹے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ایک عظیم امر کو مخفی رکھا۔ ابو حمزہ شمالی سے ان کے کلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، خداوند عالم نے حضرت کے بڑے بیٹے کے عیوب کو ہم پر اشکار فرما دیا اور بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے بیٹے کے تعارف سے ہماری ان کی جانب رہنمائی فرمائی، اور امام علیہ السلام نے اپنی وصیت کو منصور سے مخفی رکھا، اس لیے کہ اگر منصور حضرت کے وصی کے بارے میں سوال کرتا تو لوگ کہتے کہ تو خود بھی حضرت کا وصی ہے۔ عزیزان محترم، داستان اس طرح سے ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقصد یہ کہ آپ کا بڑا فرزند عبداللہ کے جو اسماعیل کے انتقال کے بعد سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے ساتھ آپ کے چھوٹے فرزند یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لیا۔ مقصد یہ ہے کہ بڑا بیٹا ایوب سے خالی نہیں تھا اور جانشینی اور امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ امام علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے یہ تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر معرفی فرمائیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے منصور سے حقیقی جانشین کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ خود منصور کو بھی اپنے جانشینوں میں قرار دیا گیا تھا۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ امامت بڑے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے تو عبداللہ کا امام بننے کا حق ہے اور پھر کسی کو جانشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف دو بیٹے عبداللہ اور موسیٰ کاظم علیہ السلام دونوں بھی ایک ساتھ امام اور جانشین نہیں ہو سکتے۔ پس یہ وصیت دلالت کرتی ہے کہ حقیقی جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ ابو حمزہ سمالی اپنے کلام کے ادامے میں لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک عظیم امر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس عظیم امر کو پوشیدہ رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت میں ایک راز پوشیدہ تھا، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام نے امامت کو 5 افراد میں تقسیم کر دیا تھا۔ دوسرا مطلب وہی راز ہے کہ منصور دیوانکی نے حکم دیا کہ اگر حضرت نے کسی خاص فرد کو جانشین معین فرمایا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ دینی و مذہبی لحاظ سے امامت اسلامی نقطہ نظر سے سن و سال کی محتاج نہیں ہے۔ مذہبی افراد ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صرف اس لیے وابستہ نہیں تھے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، بلکہ ان کے عظیم ترین دلیل یہ تھی کہ آپ اپنے زمانے کے عالم ترین، فاضل ترین، خوش اخلاق ترین انسان تھے، اور تمام صفات و کمالات کے حامل تھے، لہٰذا مسلمانوں کے درمیان امامت کے لیے شائستہ ترین و لائق ترین انسان تھے۔ اور شاید ابو حمزہ سمالی کا مقصد بھی یہی تھا کہ خداوند عالم نے ایک عظیم امر کو پوشیدہ رکھا، یعنی اس زمانے میں مذہبی افراد ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کے انتظار میں تھے۔ کس طرح؟ اس سوال کا جواب اس طرح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزندان جمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک انقلاب کے لیے آمادہ فرمایا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے امور کا ادارہ اور تغییر نظام انجام دینا تھا۔ چھوڑیں اس مسئلے کی کچھ اور تحقیق بیان کی جائے۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام سیاسی، اقتصادی، دینی اور اعتقادی صلاحیت کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ممتاز نمونہ تھے۔ بعض ائمہ طاہرین کے حالات و شرائط کچھ مخصوص تھے، ان کے لیے دوسرے ائمہ کی نسبت امت کی سیاسی حالات میں تبدیلی آسان تر تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں ائمہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شمار بھی انہی ائمہ میں سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح تصور کیا جاتا ہے کہ آپ ہی قائم آل محمد علیہ السلام ہیں کہ جن کی ذمہ داری مومنین کی ہدایت کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل ہونے اور تشییع جنازہ تک میں بنی عباس اس طرح نعرے لگا رہے تھے کہ یہ اسی موسیٰ بن جعفر کا جنازہ ہے کہ جس کے بارے میں رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہرگز انتقال نہیں کریں گے۔ آواز سے جنازہ کو آ کر دیکھو۔ یہ کلام اس مطلب پر دلالت کرتا ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس سے پہلے کہ زمین کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے دنیا سے انتقال نہیں فرما سکتے۔ لیکن خداوند عالم نے اس امر میں تاخیر ڈال دی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی قائم آل محمد علیہ السلام قرار نہیں دیا، بلکہ آپ بھی باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح تھے اور جو شہید ہو گئے۔ حضرت کا شہید ہو جانا بہت غم انگیز تھا، اس طرح کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی امام اس طرح شہید نہیں ہوا۔ حضرت کی شہادت کی کیفیت اور آپ کی زندگی کے دقیق حادثات اس زمانے کے حالات پر مفصل دلیل ہیں۔
اگرچہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام سیاسی میدان میں موجود رہے۔ مثلاً اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی پر اجمالی نظر ڈالیں تو حضرت علی علیہ السلام نے اگرچہ 25 سال تک خانہ نشینی کی زندگی بسر کی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اسلامی حکومت کا اہم ترین مسائل اور ان کے حل کرنے میں مشورے دیتے اور مدد فرماتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عربوں میں ایک ضرب مثل بھی مشہور اور معروف ہو گئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ ایسی مشکل ہے کہ جس کو ابو الحسن بھی حل نہیں کر سکتے۔ عرب اس ضرب المثل کو اس وقت استعمال کرتے تھے کہ جس کے حل کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اور دوسرا یہ کہ خلیفہ عمر کا جملہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کہ جس کو 125 مرتبہ زبان پر دہرایا۔ حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہارین بہت دقت کے ساتھ سیاسی حوادث پر نظر رکھتے تھے، لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غم انگیز شہادت باقی ائمہ الطاہرین علیہ السلام کی شہادت سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ بھی زندان میں نہیں گئے، لیکن مکر و فریب کے ساتھ آپ کو زہر دیا گیا، اس طرح حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی مکرانہ روش سے مسموم ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام بھی اس طرح شہید ہوئے، لیکن ان ائمہ کی شہادت اور ان کے دفن ہونا احترام کے ساتھ رہا۔ لیکن کسی کی بھی حضرت امام حسین اور امام موسیٰ کاظم کی طرح اہانت، خصوصاً جنازوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ ان دو اماموں کی شہادت مختلف طریقے پر واقع کیوں ہوئی اور غموں سے بھری ہوئی اور طولانی زندان اور شہادت کے بعد اہانت؟ خلفۂ بنی امیہ اور بنی عباس ائمہ طاہرین علیہم السلام سے خوف میں رہتے تھے، اور جب بھی کوئی خلیفہ یہ چاہتا تھا کہ کسی امام کو شہید کرے تو وہ اپنے کسی خاص آدمی کو دستور دیتا تھا کہ امام کو شہید کرنے کا نقشہ تیار کیا جائے۔ یہ نقشہ خلیفہ کے تمام اطرافیوں حتیٰ وزراء سے بھی مخفی رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں میں بہت زیادہ مذہبی افراد بھی ہوتے تھے۔ زیارت شرفیہ کے متن میں تذکرہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ توہین ہوئی، کہ جو ایک امام کے لیے بہت بے حرمتی شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلیمان نے آپ کے جنازے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ ہے، اس کو دیکھو۔ تو لوگوں نے آپ کی زیارت کی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت کا جنازہ نگہبانوں کے درمیان لایا گیا، 4 نگہبان اٹھے اور نعرہ لگایا، اے لوگو، جو شخص چاہتا ہے کہ فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھے باہر نکل کر آؤ۔ جی ہاں، یہ لوگ اسی طرح نعرہ لگا رہے تھے کہ جن کو زبان پر لانے سے بھی خوف خدا محسوس کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے جنازہ 3 دن تک راستے میں رکھا گیا، اور جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا جنازے کو دیکھتا تھا اس رجسٹر میں کہ وہ جہاں رکھا گیا تھا اپنے دستخط کرتا تھا۔ یہاں پر خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی طرح ان خصوصیات کی حامل کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایسے اقدام انجام دیے تھے کہ جن سے امت کے سیاسی حالات تبدیل ہو جائیں، اور ان اقدامات سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو مخفی ہونا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہوا۔ آپ کی زندگی کے تمام مراحل خصوصاً آپ کی شہادت پر ختم ہوا۔ یہ تمام امور ہم کو ان حالات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جو زمانے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ایک انقلابی زندگی میں گزر رہے تھے۔ عزیزان محترم، روایات میں آیا ہے کہ جب محمد بن اسماعیل ہارون الرشید کے دربار میں پہنچا، اس سے کہا، اے امیر المومنین، 2 خلیفہ اس زمین پر حکومت کرتے ہیں، موسیٰ بن جعفر مدینہ میں، اور ان کے لیے بھی لوگوں سے خراج لیا جاتا ہے، اور آپ بغداد میں، آپ کے لیے بھی لوگوں سے خراج جمع کیا جاتا ہے۔ ہارون نے کہا،
تجھے خدا کی قسم کیا سچ کہتا ہے؟ محمد نے جواب دیا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ اور امام معصوم سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اموال کو جمع نہیں فرماتے تھے، لیکن ہارون الرشید کے زمانے میں حضرت کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے تھے اور حضرت اموال کو تقسیم کرنے کے لیے بھی مناسب حالات محسوس نہیں کرتے تھے، سوائے رات کی تاریکی، اور وہ بھی بہت مخصوص افراد کے درمیان کے جو آپ کے لیے قابل اطمینان تھے۔ لہٰذا اموال بہت زیادہ جمع ہو گیا، اس لیے کہ حضرت نہیں چاہتے تھے کہ سخنچین افراد ہارون کے پاس جائیں اور ان اموال کو دیکھیں اور کہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اموال کو جمع فرما رہے ہیں اور ان کی امامت مسلم و ثبوت ہے۔ اس طرح وہ لوگ ہارون کو مجبور کریں تاکہ موسیٰ بن جعفر پر حملہ کیا جا سکے۔ اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو امام علیہ السلام یقیناً اموال کو جمع فرماتے اور ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ عزیزان محترم، روایات میں آیا ہے کہ نشاپور کے شیعوں نے آپس میں اجتماع کیا اور محمد بن علی نشاپوری کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ نشاپور کے لوگوں نے 30,000 دینار، 50,000 درہم اور کچھ مقدار میں لباس اس کو دیا کہ وہ امام کی خدمت میں پیش کرے۔ اس زمانے میں ایک عورت نشاپور میں رہتی تھی جس کا نام تھا بی بی شتتیہ۔ اس نے 1 درہم اور 1 ہاتھوں سے بنا ہوا کپڑا حضرت کے لیے بھیجا کہ جس کی قیمت 4 درہم تھی، اور کہا، حق میں کوئی شرم نہیں ہے۔ پھر ایک ظرف کو لایا گیا جس میں نشاپور کے لوگوں کے حالات تھے۔ اس ظرف میں سطر خطوط تھے کہ جن میں ہر خط میں کچھ سوالات تحریر کیے گئے تھے۔ لکھنے والوں نے انہی خطوں میں جگہ خالی چھوڑ دی تھی کہ حضرت ان سوالات کے جوابات اس خالی جگہ پر تحریر فرما دیں۔ ان میں سے 2 خطوں کو 3 بندوں میں باندھا گیا تھا اور ان پر 3 مہریں لگائی گئی تھیں اور پھر ایک بند پر جداگانہ مہر لگی تھی۔ لوگوں نے محمد بن علی سے کہا، ان خطوں کو رات میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا اور اگلے روز جا کر سوالوں کے جواب ضرور حاصل کر لینا۔ حکومت کے اندر مذہبی تحریک کی حکومت۔ ان روایات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی تحریک حکومت وقت کے مقابلے ایک مستقل حکومت تھی کہ جس کی رہبری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے تھے۔ یہ تحریک کی حکومت سرکاری حکومت کے اندر تھی۔ مذہبی تحریک انتہائی مخفیانہ طور پر اپنے نظام کو چلا رہی تھی۔ علی بن یقطین کہ جو ہارون الرشید کا وزیر تھا، ان سے روایت ہے کہ میں ہارون الرشید کے دربار میں کھڑا ہوا تھا کہ بادشاہ روم کے ہدایہ اور تحائف لائے گئے۔ ان ہدایہ میں سے ایک کھال کا بنا ہوا لباس بھی تھا کہ جو کالے رنگ کے کپڑا اور سنہری رنگ سے بنا ہوا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ خوبصورت کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ ہارون نے محسوس کیا کہ میں اسی کپڑے کو دیکھنے میں مشغول ہوں، لہٰذا اس نے وہ کپڑا مجھے کو بخش دیا۔ میں نے بھی اس کپڑے کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بھیج دیا۔ اس واقعے کو 9 مہینے گزر گئے۔ میں ہارون کے پاس سے واپس آیا اور اس کے دربار سے باہر نکلا کہ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچا، ایک خادم میرے پاس آیا اور اس کے پاس ایک صندوق میں وہی کپڑا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت خط، اس پر نئی مہر لگی ہوئی، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، یہ ابھی ایک آدمی لایا تھا اور کہا تھا اس کو جب تیرا آقا آئے اس کو دے دینا۔ میں نے بھی اس خط کو کھولا، اچانک دیکھا کہ خط میں میرے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ اس خط میں اس طرح تحریر تھا، اے علی، ابھی تجھ کو اس کپڑے کی ضرورت ہے، میں بھی یہ تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں نے صندوق کھولا، کپڑے کو دیکھا، اس کو پہچان لیا۔ اسی وقت ہارون الرشید کا خادم بغیر اجازت کے میرے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین کے سوالات کے جواب دو۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا؟
اس نے کہا امیر المومنین نے کہا ہے کہ وہ کپڑا کہ جو آپ کو بخشا تھا وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین نے مجھ کو زیادہ ہدایہ دیے ہیں۔ کون سا ہدایہ؟ اس نے کہا وہ کالے رنگ کا اونی کپڑا کہ جو سنہرے رنگ سے بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اسے اپنے کندھوں پر ڈال کر چند رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے ابھی امیر المومنین کے پاس سے واپسی پر اس کو طلب کیا ہے تاکہ اس کو پہن کر نماز پڑھوں۔ ہم لوگ ہارون کے پاس آئے۔ اس نے عمر بن بزیق کی جانب دیکھا اور کہا اس سے کہو کہ اس کپڑے کو لے کر آؤ۔ میں نے بھی ایک خادم کو اپنے گھر بھیجا اور اس کپڑے کو منگوا لیا۔ ہارون نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو کہا اے عمر، آج کے بعد علی کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہنا۔ اس وقت ہارون نے دستور دیا کہ 50,000 درہم کے ساتھ اس کپڑے کو علی بن یقطین کے گھر واپس کر دو۔ اس قضیے کا سخن چین میرا چچا زاد بھائی ہی تھا۔ پھر یحییٰ بن خالد نے ہشام بن حکم سے کہا ہم نے ایک مدت سے مناظرہ و مجادلہ کو ترک کر دیا ہے، لیکن اگر موافق ہو تو ہمارے لیے ان لوگوں کے عقیدے کو بیان کرو کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے معتقد ہیں اور دوسروں کی امامت کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہشام نے جواب دیا، اے وزیر، میری بیماری اس بات کے جواب دینے سے مانع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے اور پھر یہ بحث طول پکڑ جائے۔ یحییٰ نے کہا اگر آپ کی بات تمام ہونے سے پہلے کوئی اعتراض کرے گا تو اس کے اعتراض پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر کسی کو کوئی خاص اعتراض ہوگا تو وہ اپنے اعتراض کو اپنے ذہن میں رکھے گا، اور جب آپ کی دلیل ختم ہو جائے گی تب اس کو اعتراض کرنے کا حق ہوگا۔ کسی کو بھی حق نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو کاٹ سکے۔ ہشام نے جواب دینا شروع کیا۔ اس نے بہت سی گفتگو کی، لیکن ہم ان گفتگو کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ جس وقت ہشام یحییٰ کے سوال کے جواب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے، یحییٰ نے سلیمان بن جریر کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے ابو محمد، اس سلسلے میں آپ بھی کچھ سوال کرو۔ سلیمان نے ہشام سے کہا کیا آپ کی نظر میں علی ابن ابی طالب کی اطاعت واجب ہے؟ ہشام نے کہا جی ہاں۔ سلیمان نے سوال کیا اگر علی ابن ابی طالب کے بعد امام آپ کو دستور دے کہ آپ تلوار کے ساتھ خروج کرو تو آپ خروج کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ ہشام نے کہا وہ مجھ کو اس طرح کا حکم نہیں دیں گے۔ سلیمان نے کہا ان کی اطاعت آپ پر کیوں واجب ہے اور آپ کیوں ان کی اطاعت کرو گے؟ ہشام نے جواب دیا کہ اس بات سے اجتناب کرو، اس لیے کہ اس کا جواب واضح ہو چکا ہے۔ سلیمان نے کہا جب وہ امام آپ کو حکم دیتا ہے آپ کیوں اس کی اطاعت کرتے ہو، اور جب وہ آپ کو حکم نہیں دیتا آپ ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہشام نے کہا اس کا بخار کب ختم ہوگا؟ تیرے سوالات ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں، مجھ کو چھوڑنے والے نہیں ہو، یہاں تک کہ مجھ سے یہ کہلوا نہ لو کہ اگر وہ امام مجھ کو حکم دے تو میں تلوار سے قیام کروں گا اور اس کی اطاعت سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اسی صورت میں تمہارے سوالات ختم ہوں گے۔ اپنی بات کو ختم کرو، اس لیے کہ تم اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہتے، اور میں جانتا ہوں کہ کیا جواب دوں اور پھر میرے جواب کا نتیجہ کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ یہاں پر ہارون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس نے کہا واضح ہو گیا۔ اس وقت تمام حاضرین کھڑے ہو گئے اور ہشام نے جلسے کی بھیڑ سے استفادہ کیا اور وہاں سے مستقیم مدائن کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم کو خبر ملی کہ ہارون نے یحییٰ سے کہا کہ اس مرد اور اس کے ساتھیوں پر سختی کرو، اور ایک شخص کو ابو الحسن موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں بھیجا اور ان کو زندان میں بھیج دیا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ حضرت کے زندان میں جانے کا ایک سبب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ نے خود ہشام کو راہ فرار دکھائی تھی تاکہ جب ہارون الرشید مسند خلافت پر بیٹھا ہو وہ مخفی طور پر زندگی بسر کرے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جس وقت
ہشام کے پیچھے حکومت کے آدمی تھے وہ کوفہ گئے اور کوفہ میں ابن شرف کے گھر میں انتقال کر گئے۔ یہ بہت واضح تھا کہ ہشام اپنے راز سے پردہ نہ ہٹائیں اور اپنے آپ کو مخفی رکھیں، لیکن پھر بھی ہارون کو مذہبی تحریک کی تلاش تھی کہ ہشام بن حکم کو رسوا کرنے کے لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک کو زندان میں بھیج دیا۔ حکومت جنون کی حد تک پہنچ چکی تھی اور بہت زیادہ حیران و پریشان تھی کہ کیا کرے۔ ایک طرف امام علیہ السلام کا زندانی ہونے کی وجہ سے کسی انقلاب و قیام کا خوف تھا اور دوسری طرف اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، روایات میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جسد مبارک سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا اور وہ بہت برے الفاظ سے امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر کا اعلان کرنے لگے۔ سلمان بن ابی جعفر کے اس وقت قصر سے نکل کر نہر کے کنارے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اچانک شور و غل کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے اپنے بیٹوں اور غلاموں سے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے کہا، یہ سندی بن شاہک ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کے کنارے آواز دے رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں اور غلاموں سے کہا، ممکن ہے کہ یہی کام شہر کے مغربی علاقے میں بھی انجام دے، پس جب بھی وہ اس علاقے سے عبور کرے تم سب اس پر حملہ آور ہو جانا اور امام علیہ السلام کا جسدان اس سے لے لینا، اور وہ مخالفت کریں تو ان کو مارنا اور ان کے کپڑے پھاڑ دینا۔ جب وہ لوگ اس علاقے سے گزرے یہ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے اور امام علیہ السلام کا جسد مبارک ان سے لے لیا اور ان کو مارا پیٹا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے، اور حضرت کے جنازے کو راستے میں رکھ کر آواز دی کہ جو بھی آل پاک علیہ السلام میں سے موسیٰ بن جعفر کے جنازے کو دیکھنا چاہتا ہو وہ باہر نکل کر آئے۔ لوگ بہت زیادہ نکل کر آئے، آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کو کفور سے معطر اور حنوط کیا، اور حضرت کے کفن میں سے صرف بدیمانی کی قیمت 250 دینار تھی۔ آپ کے تمام کفن پر قرآن تحریر تھا۔ سلمان بن ابی جعفر پا براہنہ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے بہت غم اندوز کی حالت میں گریبان چاک کیا اور آپ کے جنازے کی تشییع میں شرکت کی، اور آپ کے جنازے کو قریش کے مقبرے میں لے کر آئے، اور جو آج حضرت کا روضہ ہے۔ اس نے اس تمام قصے کو ہارون رشید کے نام تحریری شکل میں پیغام بھیجا، اور اس نے سلمان بن ابو جعفر کو جواب دیا، اے چچا جان، آپ نے صلہ رحم کیا ہے، خداوند تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور خدا کی قسم سندی بن شاہک نے یہ کام ہمارے دستور سے انجام نہیں دیا تھا۔ حکومت کا اس حد تک خوف و ہراس بتا رہا ہے کہ کیوں اس نے اس واقعے کی مخالفت میں کوئی اقدام انجام نہیں دیا۔ عزیزان محترم، روایات میں ہے کہ ہارون نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس حالت میں گرفتار کیا کہ آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر نماز میں مشغول تھے۔ جس وقت امام علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، حضرت نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو کچھ مجھ پر گزر رہا ہے میں اس کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے اور گریہ و نالہ کرنے لگے۔ جب امام علیہ السلام نے ہارون کے دربار میں وارد ہوئے، ہارون نے حضرت کی سرزنش کی اور آپ سے بیزاری کا اظہار کیا، اور جب رات ہو گئی تو حکم دیا کہ فوج آمادہ کی جائے، اور جب آمادہ ہو گئی تو حضرت کو مخفیانہ ایک حوض میں بٹھا دیا گیا اور حسان سروی کے پاس بھیج دیا گیا، اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ امام کو اسی حوض میں بصرہ لے کر جائے، اور وہاں جا کر عیسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ شخص بصرے کا گورنر تھا۔ ہارون نے ایک حوض کو دن میں النا کچھ لوگوں کے ہمراہ کوفہ کے لیے روانہ کیا تھا تاکہ لوگوں کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق گمراہ کر سکے۔ عیسیٰ بن جعفر نے بھی امام علیہ السلام کو ایک زندان میں محجوب کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام کے زندان کے دروازے پر تالا لگا دیا اور آپ سے اس طرح کی ملاقات کو منع کر دیا۔ صرف ضروریات کے علاوہ امام علیہ السلام کے دروازے کو کوئی نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ یہ مطلب اس بات پر گواہ ہے کہ بنی عباس کی اس حکومت ہر طرح کے حوادث کے خوف و ہراس میں رہتی تھی۔
لیکن کیا حکومت نے مخالفانہ اور معاودانہ اعمال پر اکتفا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ محمد بن صدیق الباری سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، ہارون الرشید نے ابو طالب اور عباس کے خاندانوں سے بزرگوں اور مملکت کے صاحبان مقام شخصیت کو جمع کیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو طلب کر کے سب کو دکھا کر کہا، یہ موسیٰ بن جعفر ہیں کہ جنہوں نے اپنی طبیعی موت سے انتقال کیا ہے۔ میرے اور ان کے درمیان کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا اور جس کی وجہ سے میں کسی معذرت کا طلبگار ہوں، یعنی میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ بس تم سب ان کو دیکھو۔ ان میں 70 آدمی حضرت کے جنازے کے قریب آئے اور حضرت کے جنازے کو دیکھا۔ کوئی بھی علامت آپ کے بدن پر جو کسی زخم یا قتل یا گلا گھونٹنے کا نشان ہو نہیں دکھی، بلکہ صرف آپ کے پیر پر ایک خراش کا نشان تھا کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آ چکا تھا۔ ہارون الرشید کی حکومت اس قدر وسیع تھی کہ جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور معاشرے کے تمام سرداروں اور فوج کے تمام سپہ سالاروں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے اپنے آپ کو مقام تہمت سے اپنا تبرہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کام وہ کیوں انجام دے رہا تھا، جبکہ وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے پوری راتیں شراب خوری میں گزاری تھیں اور اپنا وقت مجاہدین کے خون بہانے میں گزارتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت و طیبہ۔ جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، آپ نے 5 افراد کا اپنے جانشین کے طور پر تعارف کرایا۔ وہ 5 افراد یہ تھے: آپ کے فرزندان جمنت عبداللہ معروف بے افتح، آپ کے دوسرے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور محمد بن سلیمان۔ بنی عباس کی جانب سے مدینہ کا گورنر آپ کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون، اور 5واں فرد خود بنی عباس خلیفہ منصور دوان کی۔ یہ ترکیب عجیب تھی، لیکن بعد میں وہ اسباب کے جو سبب بنے تھے کہ امام علیہ السلام نے ان 5 افراد کا جانشین کی حیثیت سے تعارف کرایا، واضح ہو گئے۔ جس وقت منصور کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، بہت شدت کے ساتھ رویا اور کہا، اب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی مانند علم و عبادت و زہد و پاک دامنی میں کہاں تلاش کریں گے؟ لیکن اسی وقت ایک مخصوص خط مدینہ کے گورنر محمد بن سلیمان کو لکھا۔ اس خط کا مضمون اس طرح تھا کہ اگر امام علیہ السلام نے کسی خاص فرد کو اپنا جانشین مشخص فرمایا ہے، اس کو طلب کر اور فوراً اس کی گردن قلم کر دے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جانشین قتل کر دیا جائے۔ محمد بن سلمان نے اس خط کو حاصل کرنے کے بعد اس طرح جواب دیا، امام علیہ السلام نے 5 افراد کو جانشین بنایا ہے، ان میں سے کس شخص کو قتل کروں؟ منصور نے جس وقت محمد بن سلمان کا جواب پڑھا تو کہا کہ ان سب کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عقل مندانہ وصیت کے ذریعے اپنے حقیقی اور شرعی وصی کی جان منصور کی جانب سے محفوظ کر لی، لیکن مذہبی افراد اس راز کی حقیقت تک پہنچ گئے۔ بطور مثال، کوفہ میں مذہبی رہبروں میں سے ایک جناب ابو حمزہ سمالی نے کوفہ سے باہر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی قبر کے کنارے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر کچھ لوگوں کے درمیان سنی۔ انہوں نے اس خبر کے پاتے ہی ایک عمیق آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے، کہا، کیا امام علیہ السلام نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ وہ شخص جو امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر لایا تھا، اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ
اور دوسرے بیٹے موسیٰ اور ابو جعفر منصور کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ ابو حمزہ مسکرائے اور کہا خدا کا شکر کہ اس نے ہماری راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی اور حضرت کے بڑے بیٹے کی معرفت ہم کو عطا کی اور حضرت کے چھوٹے بیٹے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ایک عظیم امر کو مخفی رکھا۔ ابو حمزہ سمالی سے ان کے کلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا خداوند عالم نے حضرت کے بڑے بیٹے کے عیوب کو ہم پر اشکار فرما دیا اور بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے بیٹے کے تعارف سے ہماری ان کی جانب رہنمائی فرمائی، اور امام علیہ السلام نے اپنی وصیت کو منصور سے مخفی رکھا، اس لیے کہ اگر منصور حضرت کے وصی کے بارے میں سوال کرتا تو لوگ کہتے کہ تو خود بھی حضرت کا وصی ہے۔ عزیزان محترم، داستان اس طرح سے ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقصد یہ کہ آپ کا بڑا فرزند عبداللہ کے جو اسماعیل کے انتقال کے بعد سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے ساتھ آپ کے چھوٹے فرزند یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لیا۔ مقصد یہ ہے کہ بڑا بیٹا ایوب سے خالی نہیں تھا اور جانشینی اور امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ امام علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے یہ تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر معرفی فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے منصور سے حقیقی جانشین کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ خود منصور کو بھی اپنے جانشینوں میں قرار دیا گیا تھا۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ امامت بڑے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے تو عبداللہ کا امام بننے کا حق ہے اور پھر کسی کو جانشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف دو بیٹے عبداللہ اور موسیٰ کاظم علیہ السلام دونوں بھی ایک ساتھ امام اور جانشین نہیں ہو سکتے۔ پس یہ وصیت دلالت کرتی ہے کہ حقیقی جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ ابو حمزہ سمالی اپنے کلام کے ادامے میں لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک عظیم امر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس عظیم امر کو پوشیدہ رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت میں ایک راز پوشیدہ تھا، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے امامت کو 5 افراد میں تقسیم کر دیا تھا۔ دوسرا مطلب وہی راز ہے کہ منصور دیوانکی نے حکم دیا کہ اگر حضرت نے کسی خاص فرد کو جانشین معین فرمایا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ دینی و مذہبی لحاظ سے امامت اسلامی نقطۂ نظر سے سن و سال کی محتاج نہیں ہے۔ مذہبی افراد ائمہ طاہرین علیہ السلام سے صرف اس لیے وابستہ نہیں تھے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، بلکہ ان کے عظیم ترین دلیل یہ تھی کہ آپ اپنے زمانے کے عالم ترین، فاضل ترین، خوش اخلاق ترین انسان تھے اور تمام صفات و کمالات کے حامل تھے، لہٰذا مسلمانوں کے درمیان امامت کے لیے شائستہ ترین و لائق ترین انسان تھے۔ اور شاید ابو حمزہ سمالی کا مقصد بھی یہی تھا کہ خداوند عالم نے ایک عظیم امر کو پوشیدہ رکھا، یعنی اس زمانے میں مذہبی افراد ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کے انتظار میں تھے۔ کس طرح؟ اس سوال کا جواب اس طرح ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزندان جمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک انقلاب کے لیے آمادہ فرمایا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے امور کا ادارہ اور تغییر نظام انجام دینا تھا۔ چھوڑیں اس مسئلے کی کچھ اور تحقیق بیان کی جائے۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام سیاسی، اقتصادی، دینی اور اعتقادی صلاحیت کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ممتاز نمونہ تھے۔ بعض ائمہ طاہرین کے حالات و شرائط کچھ مخصوص تھے، ان کے لیے دوسرے ائمہ کی نسبت امت کی سیاسی حالات میں تبدیلی آسان تر تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
انہیں آئمہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شمار بھی انہی آئمہ میں سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح تصور کیا جاتا ہے کہ آپ ہی قائم آل محمد علیہ السلام ہیں کہ جن کی ذمہ داری مومنین کی ہدایت کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل ہونے اور تشییع جنازہ تک میں بنی عباس اس طرح نعرے لگا رہے تھے کہ یہ اسی موسیٰ بن جعفر کا جنازہ ہے کہ جس کے بارے میں رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہرگز انتقال نہیں کریں گے۔ آواز سے جنازہ کو آ کر دیکھو۔ یہ کلام اس مطلب پر دلالت کرتا ہے کہ اس زمانے میں عام لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس سے پہلے کہ زمین کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے دنیا سے انتقال نہیں فرما سکتے، لیکن خداوند عالم نے اس امر میں تاخیر ڈال دی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی قائم آل محمد علیہ السلام قرار نہیں دیا، بلکہ آپ بھی باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرح تھے اور جو شہید ہو گئے۔ حضرت کا شہید ہو جانا بہت غم انگیز تھا، اس طرح کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی امام اس طرح شہید نہیں ہوا۔ حضرت کی شہادت کی کیفیت اور آپ کی زندگی کے دقیق حادثات اس زمانے کے حالات پر مفصل دلیل ہیں۔